ویلکم بیک. اور اپنی پڑھائی کے ساتھ ساتھ اگر آپ اپنی پڑھائی سے منسلک کوئی کام ایسا کر لیتے ہیں کہ آپ سے چھوٹے یا آپ کے بعد آنے والوں کے لیے آسانی ہوتی ہے تو یہ بھی ایک صدقہ جاریہ ہے اور یہ ایک بڑی خدمت ہے میری نظر میں. اس خدمت کو یا اس جذبے کو لے کر آئے ہیں محمد حمزہ محمد ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں, اور ان کا یہ اپنے پلیٹ فارم کے فاؤنڈر ہیں جس کو یہ MHM کہتے ہیں, محمد حمزہ محمد. اور اس میں یہ کس طرح کی کریئر کاؤنسلنگ کرتے ہیں, کس طرح اسٹوڈنٹس کی مدد کرتے ہیں, کیا ان کے پلیٹ فارم سے ہوتا ہے. خود بس یہ ڈاکٹر حمزہ ہیں ابھی, اور کیونکہ بس کچھ مہینے رہ گئے ہیں اس کے بعد یہ ڈاؤ سے انشاءاللہ تعالیٰ پاس آؤٹ کر جائیں گے. السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام, تھینک یو سو مچ فار ہیونگ می. ایک چھوٹی سی بات بتا دوں, یہ جب انٹر ہوئے نا سوری جی تو بڑی انرجی کے ساتھ آیا, السلام علیکم کیا حال ہے. سو آئی ریئلی لائک دیز کائنڈ آف پیپل. میں ایک چھوٹی سی بات بتاتا ہوں. ہوا یہ کہ جب مجھے کاشف بھائی نے کنفرم کیا کہ ہمیں یہاں پریزنس شو کرنی ہے, تو میں نے سلمان جو میرے ساتھ ہوتا ہے میں نے اس کو کہا کہ ایک جو ہے نا مجھے ویڈیو کلپ بھیجو تاکہ مجھے آئیڈیا ہو شو کا فارمیٹ کیا ہے اور آپ کیسے لے کے چلتی ہیں. تو انہوں نے مجھے کلپ بھیجی 30 منٹس کی. میں نے سوچا میں 10 منٹ دیکھوں گا. آپ کو پتا ہے میں نے کتنے منٹ دیکھی؟ وہ پوری کی پوری کلپ دیکھی. اینڈ وہ گیسٹ کی وجہ سے نہیں, وہ آپ کی وجہ سے, کیونکہ جس طریقے سے آپ نے ہک کر کے رکھا ہے نا وہ زبردست ہے. آپ آئی گیس PTV پہ بھی شو کرتی ہیں. اب یہ دیکھا میرا انٹرویو ہو گیا ہے, باقی جہاں تھی وہ سب بتاؤں گی, لیکن ابھی دس از یور ٹائم اینڈ یو مسٹ ٹیل پیپل واٹ یو آر ڈوئنگ. اور یہ ہم بتانا چاہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ کلپنا کماری نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے جو کہ PharmD کر رہی ہیں, اور کلپنا بھی کیونکہ میڈیسن کے شعبے سے ہیں. اب ان کے ساتھ والنٹیئر بھی ہیں, لیکن پہلے والنٹیئر نہیں تھی. پہلے کیا تھی کلپنا؟ پہلے I was doing my intermediate. ہاں, اور after my intermediate I got connected with him. صحیح ہے. سو اپنے پہلے اس پلیٹ فارم کے بارے میں بتائیں تاکہ ہمیں پھر کلپنا کی انٹری بھی سمجھ آئے. بیسیکلی 2018 میں ہماری یہ جرنی اسٹارٹ ہوتی ہے, اور 2018 میں ایک پرابلم ہوتی ہے کہ ہر یونیورسٹی کا الگ الگ ایگزام ہوگا MCAT کا, انٹری ٹیسٹ. لیکن 2018 میں انہوں نے کہا حکومت نے کہ ایک سینٹرلائز ایگزام ہو, ایک سینٹرلائز ادارہ ہوگا جو ساری یونیورسٹیز کا ایگزام لے گا. تو اب یہ ایک بہت بڑی پرابلم تھی جس کی کوئی گائیڈنس نہیں تھی. تو میں نے ایک چھوٹی سی ویڈیو بنائی جو کہ میرے 50-60 دوست تھے جو جاننے والے تھے, جو دینے والے تھے. تو میں نے وہ ویڈیو بنائی, وہ ویڈیو اپلوڈ کر دی YouTube پہ, اور اس ویڈیو کا لنک ان سب کو شیئر کر دیا. آپ یقین نہیں کریں گے نصرت جی, 50 لوگ تھے جن کو میں نے لنک بھیجا تھا, اور وہ ویڈیو ہزاروں میں پہنچ گئی ود ان فیو آورس. پھر سلسلہ چلتا رہا, MCAT کے اسٹوڈنٹس کو گائیڈ کیا. پھر ہم 2019 میں میڈیکل یونیورسٹی کے جو اسٹوڈنٹس تھے ان کو گائیڈ کرنا شروع کیا. ایزی میڈیکل بک پبلش ہوئی جو کہ میں نے میڈیکل یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس کے لیے لکھی تھی. پھر اس کے بعد ڈاکٹر MHM, قابل شخصیت کا انٹرویو ہو رہا ہے آج. جی کیا کہوں میں, تو ڈاکٹر MHM کا YouTube چینل تھا, اس پہ ہم نے لیکچرز اپلوڈ کیے. 2020 میں آپ کو یاد ہوگا کووڈ آیا تھا. اب کووڈ میں ہر کوئی اپنے گھر پہ تھا, تو ہم نے گھر بیٹھے بیٹھے اسٹوڈنٹس کی ہیلپ اس طرح کی کہ ہم نے ایک ویب سائٹ لانچ کر دی دا MHM پلیٹ فارم کی, جس پہ ہم نے سارے لیکچرز وغیرہ اپلوڈ کیے. اب جب وہ ویب سائٹ لانچ ہو گئی, اس کے بعد 2021 میں ان کی انٹری ہوتی ہے جب یہ ہمارے پلیٹ فارم سے کنیکٹ ہوتی ہے. ہماری میٹنگ ہوئی تھی, آپ بتائیں گی کیا ہوا تھا؟ I would be honored. Basically 2019 میں جب میں اپنے MCAT کے لیے پریپیئر کر رہی تھی تو I got to know about this platform through a friend. تو she told me کہ وہ ڈاکٹر حمزہ ہیں اینڈ وہ بہت ہیلپ کرتے ہیں MCAT کی پریپریشن وغیرہ میں. تو I got connected with him. اس کے بعد میرا MCAT ہوا, میرا ایڈمیشن ہو گیا. دین میں نے ان کی ویب سائٹ جب میں نے براؤز کی, اینڈ آئی تھاٹ کہ میں دیکھتی ہوں کہ کیا کیا اور ان کے سیگمنٹس ہیں. تو مجھے کاز جو ہے اس پلیٹ فارم کا کافی اچھا لگا, تو آئی والنٹیئرلی اپروچڈ ہم کہ مجھے بھی آپ کے لیے کچھ کام کرنے ہیں اس والنٹیئرنگ کے, اس میں کچھ بھی اگر کوئی رول ہو تو آئی اپروچڈ ہم اینڈ دین ہی سیڈ کہ اوکے. پھر اس کے بعد ان کے پلیٹ فارم سے یا ویڈیوز سے آپ کو کتنا فائدہ ہوا؟ بینگ اے اسٹوڈنٹ یا جو آپ کا انٹری ٹیسٹ کا مرحلہ تھا اس سے آپ کو کتنا فائدہ ہوا؟ بیسیکلی ان کے سارے لیکچرز اینڈ ایون دا بک جو ہے ایزی میڈیکل, وہ ساری بیسک جو جتنے بھی میڈیکل کے ٹاپکس ہوتے ہیں ان پہ بنی ہوئی ہے. تو جتنی بھی فیلڈس ہیں اس میں وہ مور اور لیس سیم ہی ٹاپکس پڑھائے جاتے ہیں ہمیں ساری میڈیکل فیلڈس میں. تو کافی ہیلپ فل, کافی نالجبل تھا. اور ایزی میڈیکل جو نام سے ہی آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ اٹس بیسکلی جو بھی ہمارے پاس میڈیکل کا کانٹینٹ ہوتا ہے وہ انہوں نے ایزی کر کے ڈیفائن کیا ہوا ہے. جب بھی یہ بات بتائی جاتی ہے نا, میں ایک بہت دل سے بات کہتا ہوں. مجھے ایسا لگتا ہے یہ جو پورا کا پورا کام ہے نا, جو میرے ذریعے ہو رہا ہے یا یہ دا MHM پلیٹ فارم کے ذریعے ہو رہا ہے, یہ ہونا تھا, یہ لکھا تھا کہ ہوگا. لیکن اعزاز کی بات, پراؤڈ کی بات یہ کہ کام میرے ذریعے ہو رہا ہے اور یہ دا MHM پلیٹ فارم کے ذریعے ہو رہا ہے. تو اس سے بڑی اور کوئی بات نہیں ہو سکتی. میں اس کے لیے بہت تھینک فل ہوں تمام آڈینس کا, تمام ویورس کا, اور آپ کا بھی بہت بہت شکریہ, آپ نے بولا. تھینک یو. اچھا مجھے یہ بتائیے
کہ سنس جو کیمبرج کے اسٹوڈنٹس ہیں ان کو زیادہ مشکل ہوتی ہے ایم کیٹ میں, کیونکہ ان کو جو تیاری کرنی ہوتی ہے, یا جتنا میں نے سنا کہ وہ کہتے ہیں کہ انٹرمیڈیٹ کے اسٹوڈنٹس پھر بھی اس تیاری سے اور اس پیپر سے کنیکٹ ہو سکتے ہیں کیونکہ اس میں انٹرمیڈیٹ کا کریکولم آتا ہے. لیکن کیمبرج والے جو ہے نا, کیونکہ ان کا ڈفرینٹ اسٹائل ہوتا ہے اور ڈفرینٹ ان کی پڑھائی ہوتی ہے, تو میڈیکل کرنے کے لیے ان کو پھر یہ جو انٹری ٹیسٹ ہے یہ کافی مشکل لگتا ہے. تو یہ جو آپ کا ایزی میڈیکل ہے ٹیسٹ کی جو کتاب ہے اور اس کے علاوہ جو آپ کے لیکچرز ہیں, یہ کیا ان کے لیے بھی فائدہ مند ثابت ہو سکتے ہیں؟ یہ پورا کا پورا پلیٹ فارم بیسک اس کا پرپز ہے موٹیویشن اور گائیڈنس, یہ ساری چیزیں سب کے لیے بینیفیشیل ہیں. اب جو آپ کی بات ہے نا پرابلم کیمبرج اسٹوڈنٹس کو ہوتی ہے, تو وہ ہوتی تھی 2 سال پہلے. اب چونکہ انہوں نے فارمیٹ چینج کر دیا اور کانسیپچل پیپر کر دیا ہے, تو اب انٹرمیڈیٹ والوں کو پرابلم ہوتی ہے, کیمبرج والوں کو نہیں ہوتی, کیونکہ کانسیپچل پیپر ہوتا ہے. کیونکہ ابھی بھی بہت سے پیرنٹس جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں کیمبرج سے ہٹا دو, اے لیولز نہ کراؤ, انٹرمیڈیٹ کراؤ, کیونکہ آگے آسانی نہیں. اب 2 سال سے تو چینج ہوا ہے, ہوپس تو اس سال بھی اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. بیلنس ہوتا ہے. اب زیادہ تر کیمبرج کو پرابلم نہیں ہوتی. کیمبرج کو ایک ایشو یہ ہوتا ہے کہ وہ پرسنٹیج ڈیڈکٹ کر دیتے تھوڑی بہت, تو وہ جو نکلتی ہے اس میں وہ تھوڑا ایشو آتا ہے. لیکن ہوپ فار دی بیسٹ, انشاءاللہ آگے چیزیں اور بہتر ہوئی. اچھا, سو آپ کے یہ تمام ڈاکٹرز کے لیے ہے, اس کے علاوہ بھی کوئی ایسے کریئرز ہیں جس پہ آپ فوکس کر رہے ہیں ان کے لیے بھی کہ یہ پلیٹ فارم کو یوٹیلائز کیا جائے؟ تو 2021 میں ہماری ایک میٹنگ ہوئی تھی تمام والنٹیئرس کی. اس میں سب نے کہا کہ ہمیں جو ہے کریئر کاؤنسلنگ سیشنز کی طرف جانا چاہیے. تو اب ظاہر سی بات ہے مجھ جیسے بندے کے لیے پاسبل نہیں ہے کہ میں ہر فیلڈ کے بارے میں نالج رکھوں. تو ہم نے ایک ٹیم بنا دی کہ ہم اس سے کنیکٹ کر دیں گے. ہم اسکولس کالجز جاتے ہیں اور وہاں پہ ایک بیسک کاؤنسلنگ سیشن کرتے ہیں. لائک ہم نے لاسٹ سیشن کیا تھا ٹائم مینجمنٹ پہ, پھر ہم نے سیشن کیا تھا ڈونٹ انڈر ایسٹیمیٹ یور سیلف. اس طرح کے ہم سیشن اسکولس کالجز میں کرتے ہیں فری آف کاسٹ. اچھا, ہم ان اسکولس کو ٹارگیٹ نہیں کرتے جو ہائر لیول کے جہاں پہ کریئر کاؤنسلرز ہیں. ہم ان اسکولس میں جاتے ہیں جیسے جہاں پہ کریئر کاؤنسلرز نہیں ہیں, جہاں پہ کریئر کاؤنسلنگ کی نیڈ ہے, وہاں پہ ہم جاتے ہیں, وہاں پہ ہم سیشنز کرتے ہیں اور پھر ہم DMHM پلیٹ فارم سے لنک کرا دیتے ہیں. پھر وہ گائیڈنس لیتے رہتے ہیں اور وہ سلسلہ ایک کنیکٹیوٹی کے ساتھ, وہ کہتے ہیں نا ایک بار پیشنٹ ڈاکٹر کے پاس آ ہی جاتا ہے تو پرابلم سالو ہو جاتی ہے, زندگی بھر ساتھ رہتا ہے. مجھے تو آئی ایم ہوپ فل کہ آپ کے پاس جب پیشنٹ آئے گا تو آپ کی یہ اسمائل برقرار رہے گی اور یہ انرجی برقرار رہے گی اور وہ آپ سے مل کے آدھا تو ویسے ہی ٹھیک ہو جائے گا. دیٹ از مائی میسج ٹو آل دا ڈاکٹرس, کیونکہ آپ لوگ خود بھی یہ سمجھتے ہوں گے کہ ڈاکٹر کے پاس جائیں اور اگر وہ پلیزنٹ ہو, اگر وہ آپ کا دکھ سن لے تو پھر آدھا مسئلہ تو وہیں یہ باقاعدہ ڈاکٹرز کو سکھایا جاتا ہے کہ امپیتھی اور یہ ساری چیزیں بڑی ضروری ہیں, کانفیڈنس وغیرہ بہت ضروری ہے, بہت ضروری ہے. اچھا, آگے کیا آپ لوگوں کا, آپ کا کیا پلان ہے؟ اب یہ ساری چیزیں جو بڑھتی چلی جا رہی ہیں تو اسی کا حصہ آپ لوگ رہیں گے یا کریئر میں جا کے پھر ادھر ادھر مصروف ہو جائیں گے؟ نہیں, ہوپ فلی آئی ول اسٹے کنیکٹڈ ود ہم, کیونکہ مقصد جو تھا وہ یہ تھا کہ مجھے ان کا کاز اچھا لگا تھا پلیٹ فارم کا, اینڈ دیٹس ناٹ گوئنگ ٹو چینج. تو ہوپ فلی آئی ول کٹ. اور باقی جو آپ کو فیڈ بیک ملتا ہوگا اور آپ کے فرینڈز ہوں گے یا جاننے والے لوگ ہوں گے, ان سے کیا فیڈ بیک آپ کو ملتا ہے؟ No, they really like the platform. اگر آپ پلیٹ فارم کے بارے میں پوچھ رہے ہیں, they really like it. اور میرا کام بھی جیسے میں ان کے ساتھ ہوتی ہوں کہ اسکولس وغیرہ کو ہم اپروچ کرتے ہیں, تو they really encourage me کہ ہاں یہ بہت اچھی چیز ہے, even for personal development as well. جیسے میں جاتی ہوں تو پبلک اسپیکنگ اسکلز ہیں, کمیونیکیشن اسکلز ہیں, وہ انہینس ہوتی ہیں, تو دیٹس ویری گڈ. اور یہ ٹو وے لرننگ بھی ہے نا, کہ آپ جہاں ان کو کچھ بتا رہے ہوتے ہیں وہاں بہت سی چیزیں آپ ان سے سیکھ بھی رہے ہوتے ہیں. اب میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, ہم لاسٹ ٹائم ایک سیشن میں گئے, میری عادت یہ کہ سیشن کے اینڈ میں ہم Q&A سیشن کرتے ہیں. اس کو آپ کو مختصراً کرنا ہوگا کیونکہ وقت ہمارا ختم. Q&A سیشن کرتے ہیں. اس میں ایک بچہ تھا, وہ آیا, اس نے سوال وہ نہیں کیا جو ہم نے سیشن میں بتایا, اس نے سوال کیا کہ ایروپلین کا کلر وائٹ کیوں ہوتا ہے. ارے واہ. اب مجھے نہیں پتا تھا, میں نے کہا ٹھیک ہے میں پوچھ کے بتاؤں گا. پھر میں نے سوشل میڈیا پہ اس کو سب کو ویڈیو بنا کے بھی بتایا کہ بھائی سب کو بھی ایک انکریجمنٹ ملے کہ اپنا مائنڈ اوپن رکھنا ہے. تو میرا میسج یہی کہ اپنا مائنڈ اوپن. وائٹ آپ بتا کے جائیں. وائٹ اس لیے ہوتا ہے تاکہ وہ جو سن کی لائٹ ہے وہ ایبزارب نہ ہو اور وہ زیادہ ہیٹ نہ پکڑے, یہ ایک ریزن ہوتا ہے. میں نے کہا سسپینس کریٹ کر دوں, آپ نے کرنے ہی نہیں دیا. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر حمزہ اینڈ ڈاکٹر صاحبہ ڈاکٹر کلپنا. آپ لوگ اسی طرح آگے بڑھتے رہیے اور جو ہمارے ڈاکٹرس ٹو بی ہیں ان کی مدد کرتے رہیے, ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو موٹیویٹ کرتے رہیے. آل دا بیسٹ ٹو بوتھ آف یو اینڈ ٹو دا پلیٹ فارم. ایک بریک آ گیا, بریک کے بعد ہم حاضر ہوتے ہیں.